ایک ایسا تخت تھا جس میں قدرت کا راز چھپا تھا۔ سونا، جواہرات اور نور سے چمکتا ہوا۔ اس تخت کو نہ کسی نے اٹھایا نہ کسی نے چلایا تھی، وہ بس ٹیلی پورٹ ہو گیا پلک جھپکتے ہی۔ Witness this miracle. Her throne ascends. زمین کے پردوں کو چیرتے ہوئے، قریب 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، وہ سیدھا یمن سے پاک سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نظر آیا۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ میں اس کا تخت آپ کے پاس لا دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ کیا کہتی ہے یہ سورہ النمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا أيها المؤلي أيأكم يأتينه بعرشهما قمسلا إن يأتونه مسلمين۔ یہ کہانی ہے سبا کی ملکہ، اس کے تخت اور اس کے ایمان کی۔ میں ہوں سبا کی ملکہ بلقیس، اس دھرتی کی حکمران، میرے پاس سب کچھ ہے۔ قدیم یمن کا شہر سبا اپنی دولت، باغات، نہروں اور اعلیٰ تجارت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ سرزمین اتنی خوشحال تھی کہ اسے زمین پر جنت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ایک گہری گمراہی بھی تھی۔ سبا کے لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا تو ہزاروں لوگ اس کے سامنے جھک کر سجدہ کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس حکومت کرتی تھی۔ ان کی شخصیت جتنی شاندار تھی، ان کی پیدائش اتنی ہی پراسرار تھی۔ کچھ روایتوں کے مطابق ان کے والد ایک انسان بادشاہ تھے، جبکہ ان کی والدہ جنات کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے کچھ لوگ انہیں آدھی انسان اور آدھی جن بھی کہتے ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بلقیس نے تخت سنبھالا اور اپنی عقل و حکمت سے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بے مثال بادشاہت عطا کی تھی۔ ان کے لشکر میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے، جانور اور جنات بھی شامل تھے، جو سب ایک ہی پرچم کے تلے جڑے ہوئے تھے۔ ایک دن جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنی سینا کی جانچ کر رہے تھے تو انہوں نے ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد لوٹا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت، میں ایک ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد سبا کی ملکہ کی خبر لایا تھا۔ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، مالکہ بلقیس۔ اسے دولت اور شان دی گئی ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے سبا میں ایک طاقتور عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کی ملکہ ہے۔ اس نے کہا، یقیناً میں نے وہاں ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے پایا ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ جنگ سے پہلے دعوت دی جائے۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک مختصر مگر سخت پیغام بھیجا۔ سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے تابعداری کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو اس کے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیروں نے غرور میں آ کر جنگ کرنے کی صلاح دی۔ ملکہ اعلیٰ، یہ پیغام سلیمان کے دربار سے آیا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور خدا کی قدرت پر فخر کرتا ہے، مگر ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں کی غرور بھری رائے کو رد کر دیا۔ میں یدھ نہیں چاہتی، لیکن کمزوری بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ پہلے ہم ان کے پاس تحفے بھیجیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ سیدھی جنگ صرف بربادی لائے گی۔ اس نے اپنی آزمائش کی حفاظت کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے بہترین تحفے بھیجے گی۔ اگر وہ بادشاہ دولت کا بھوکا نکلا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کی دعوت حق کی دعوت ہوگی۔ سبا سے بھیجے گئے سونے، ہیرے
और नायाब खुशबुओं के तोहफों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन ठुकरा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब में पैगाम भेजा, मुझे माल नहीं, इताअत चाहिए। अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बेहतर है, ये तोहफे वापस ले जाओ। उन्होंने कहा, अगर वो इताअत करते हुए नहीं आई तो मैं ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका बिल्किस मुकाबला नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि मल्लिका खुद सफर करे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में जिन्नात और आलिमों से पूछा, क्या तुम में कोई है जो उस मालिका का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ ला सके? एक इफरीत जिन खड़ा हुआ। वो एक बहुत ताकतवर जिन था, उसका नाम सखर था। उसने कहा, मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तेरी मजलिस खत्म होने से पहले मैं उसका तख्त यहाँ ले आऊंगा। मैं उसका तख्त ले आऊंगा जब तक तू अपनी जगह से उठ भी न पाए। मैं कादिर हूँ और अमीन हूँ। फिर एक और शख्स बोला जिसके पास किताब का इल्म था। वो एक इंसान था जिसे अक्सर मुफस्सिरीन आसिफ बिन बरकिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर और आलिम के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये तख्त आपके पास पलक झपकने से भी पहले ला सकता हूँ, अल्लाह की इजाजत से। और अगले ही लम्हे बिल्किस का अजीम तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। अल्लाह के हुक्म से पलक झपकने से भी पहले के पल में उस अजीम तख्त को यमन से फिलिस्तीन ला खड़ा किया गया। ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्रा। जब मल्लिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम दरबार में पहुंची तो उसका तख्त थोड़ा बदला हुआ उसके सामने रखा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? तुम्हारा तख्त है बिल्किस। ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। फिर उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था और नीचे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें मछलियां तैरती हुई नजर आ रही थीं। मल्लिका ने उसे हकीकी पानी समझकर अपने कपड़े जरा से ऊपर उठा लिए ताकि वो भीग न जाए। ये तो पानी है। ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। यह नज़ारा बिल्किस के लिए फैसला कुन साबित हुआ। उस लम्हे रानी बिल्किस को एहसास हुआ कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और उसका बेपनाह इल्म है। उसने उसी वक्त अपना सारा गुरूर और गुमराही छोड़ते हुए ऐलान किया, मैं मल्लिका बिल्किस सुलेमान के रब पर, अपने रब अल्लाह पर यकीन लाती हूँ। मैंने यकीनन गुमराही में वक्त गुजारा था। इस तरह सूरज की पूजा करने वाली एक अजीम सल्तनत की रानी अल्लाह ताला की बंदगी में दाखिल हो गई। यह पूरी कहानी कुरान की सूरह अन-नम्ल आयत 20 से 44 तक में तफसील से बयान की गई है।